حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا تعلق قریش کی بنو امیہ شاخ سے تھا۔ آپ کا لقب غنی اور ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کی کنیت عبداللہ تھی۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں آپ کا نمبر چوتھا یا پانچواں تھا۔ آپ نہایت شرمیلے اور نرم دل انسان تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں میں آپ شریک ہوئے۔ آپ کا کاروبار بہت وسیع تھا اور آپ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا۔ آپ نے ایک موقع پر 100 اونٹ اور گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے۔ جب مدینے میں پانی کی کمی ہوئی تو آپ نے بئر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے بعد جو بھی نفع حاصل کرے گا وہ بھی عثمان کی طرح ہے۔ آپ کی تلاوت قرآن بہت پر اثر تھی۔ آپ دن رات عبادت اور تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے دور خلافت کا آغاز 644 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا۔ ایران، شام، مصر اور افریقہ کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ نے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کر کے امت کو اختلاف سے بچا دیا۔ اسی خدمت کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نہایت نرم خو اور عفو و درگزر کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ کی سخاوت اور حیا کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عثمان سب سے زیادہ حیادار ہے۔ آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے فتنہ اور شر انگیزی شروع کر دی۔ منافقین نے سازش کی اور آپ کے خلاف بغاوت برپا کی۔ اس بغاوت میں عبداللہ بن سبا کا کردار بہت نمایاں تھا۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ روکنے کے لیے جنگ کی اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون بہے۔ محاصرے کے دن بھی آپ روزہ رکھتے اور قرآن پڑھتے رہے۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت 656 عیسوی میں ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 42 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سخاوت، حیا اور قرآن سے محبت کی روشن مثال